ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی، امت مسلمہ کا ایک امتیازی عمل ہونا چاہیے، ان کا امتیازی نشان ہونا چاہیے. بہت سی چیزوں میں آپ نے اس بات کا خیال فرمایا، حکم فرمایا. اب بعض احکام ایسے ہیں کہ جو فرض واجب کی حیثیت سے ہیں، بعض استحبابی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر دوسرے غیر مسلموں کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے ان کا تقابل ہو اور اس تقابل میں امتیازی شان کی ضرورت ہو تو وہاں پر وہ عمل کیا جائے، اور تقابل نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے. مثلا یہ فرمایا کہ یہودی اور عیسائی خضاب نہیں استعمال کرتے، تم لوگ کیا کرو. لیکن بڑے بڑے صحابہ سے منقول ہے خضاب استعمال بھی کیا اور نہیں بھی کیا. ابو بکر خضاب کبھی استعمال بھی کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، بالکل سفید داڑھی خضاب نہیں لگاتے تھے. یہی بات حضرت عمر سے بھی منقول ہے اور متعدد صحابہ سے منقول ہے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ خضاب کو فرض نہیں کیا گیا ہے، اس کو لازم نہیں کیا گیا. جہاں ایسا ہو کہ ضرورت ہو امتیاز پیش کرنے کی، دکھانے کی، بالکل اسی طرح جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو ہے جوتا پہن کر اپنی عبادت نہیں کرتے اور اپنے کلیسا میں نہیں جاتے، تو تم جوتا پہن کے جا سکتے ہو مسجد میں، چپل پہن کے جا سکتے ہو، چپل پاک ہے تو جا سکتے ہو. اب جس فضا میں یہ بات کی گئی تھی اس فضا میں ان کی مخالفت مقصود تھی، یہ نہیں کہ لازماً سب چپل پہن کے ہی مسجد میں آئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو مسجد آپ کی تھی اس میں تو کنکریاں بچھی ہوئی تھی، مورم بچھی ہوئی تھی، وہاں فرش تو لگے ہوئے نہیں تھے. اس لیے جیسے باہر کا ماحول اسی سے ملتا جلتا اندر کا ماحول، بس یہ فرق ہے کہ وہاں مٹی بھی ہے، کیچڑ بھی ہو سکتا ہے. مسجد میں مورم اس طرح پھیلا دی گئی ہے کہ کیچڑ نہ لگے، مٹی بالکل چپک نہ جائے. اور چونکہ چٹائیوں دریوں کا اہتمام نہیں تھا اور نہ ویسا انتظام تھا، نہ وہ انتظام کروایا گیا، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ چپل پہن کے مسجد میں آ سکتے ہیں. اب اسی لیے وہ سارے احکام ہیں، وہ حدیثیں ہیں کہ جب نماز آپ پڑھنے لگے اگر اتاریں تو کس طرف رکھیں، دائیں طرف رکھیں، بائیں طرف رکھیں، آگے رکھیں، پیچھے رکھیں. یہ ساری باتیں اسی لیے کہنی پڑی کہ بیچارے بہت سے بدو، بہت سے اس نئی تہذیب سے ناواقفیت والے افراد آتے تھے تو ان کو تو وہ سب احکام معلوم نہیں تھے. کسی نے سامنے رکھ دیا تو اب اس میں آگے والے کے لیے کوئی زحمت ہو رہی ہے، یا دائیں طرف رکھ دیا تو جو اب دائیں طرف کھڑا ہے اس کو الجھن ہو رہی ہے کہ اس سے چپل ٹکرا رہی ہے. یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ کسی کی کوئی تکلیف نہ ہو، جگہ تھوڑی سی الگ ہو، تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو بھی حدیثیں اس باب میں آئی ہیں اس کو حرفی طور پر منطبق نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں دائیں طرف رکھنا ہے یا بائیں طرف رکھنا ہے. ارے بائیں طرف آپ رکھیں گے تو بائیں طرف بھی صف ہے، جب صف ہے تو ادھر اس شخص کو تکلیف ہوگی. اس لیے اس کی جو روح ہے، جو مقصد ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر حکم کو سمجھنا چاہیے. اب اسی وجہ سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب دریا بچھی ہوں، قالین بچھے ہوئے ہوں، تو پھر یہ جو فرمایا گیا کہ چپل پہن کے داخل ہو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جس ماحول میں بات کہی گئی تھی وہ ماحول نہیں بلکہ اس کے خلاف ماحول ہے کہ اب یہاں پر تنظیم کے خلاف ہے. جو حکم نظافت کا ہے، جو حکم صفائی ستھرائی کا ہے، جو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے کہ باہر سے کوئی چپل لیتا وہ روکتا چلا جائے. تو یہ جو ظاہریت ہوتی ہے اور حرفیت ہوتی ہے بڑے تماشے کرتی ہے. ہم لوگ جب ریاض میں پڑھتے تھے اور مدینہ منورہ جاتے تھے تو جو سلفی ایک سلفی گروپ تھا وہ مسجد نبوی میں سب چپل پہن کے جاتے تھے. اب ان کو روکا جاتا تھا، منع کیا جاتا تو غصہ ہوتے تھے، حضور نے فرمایا. ارے وہیں کے علماء دنگ آ گئے، کیا کریں ان کا علاج. حضور کا حوالہ دیتے ہیں اور چپل جوتے پہنے چلے آ رہے ہیں. وہاں تو یوں بھی فرش صاف رکھے ہی جاتے ہیں دور دور تک، لیکن پھر بھی عمدہ قالین بچھے ہوئے ہیں اور سب لوگ ننگے پیر ہیں، یہ چپلوں میں گھسے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مخالفت کرو یہودیوں کو، چپل میں جو ہے نماز پڑھو.
تو بڑا قصہ رہا، بڑے مسائل، بعض اساتذہ جو جامعہ اسلامیہ میں تھے ان سے تنگ آ گیا، ان کے خلاف شکایتیں ہوتی تھی پولیس میں، اور پولیس والے بھی تنگ ہوتے تھے کہ بھائی ان کو سمجھایا کیسے نہ کرے، پھر روکا جاتا تھا، مداخلت کرنی پڑتی تھی کبھی پولیس کو بھی، ورنہ علماء ہی سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ حدیث پر عمل کا یہ مطلب نہیں۔ تو اسی طرح سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے مسائل میں یہ لٹھ باز سلفی جو ہے نا، ہاں یہ دین کو، شریعت کو لاٹھی بنا دیتے ہیں، پتھر بنا دیتے ہیں۔ فہم کی جو کمی ہے اور لفظیت اور حرفیت کی جو مصیبت ہے وہ بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے شریعت کا تفقہ اور شریعت کا فہم ہونا چاہیے، اور اس فہم والے ہونے چاہیے، وہ بات کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ اور ان نصوص کو فقہا نے کس طرح سمجھا ہے، ظاہر ہے کہ ایک فقیہ کی رائے بھی پوری امت پر مسلط نہیں کی گئی، نہ کی جا سکتی ہے، بہت سے فقہا ہیں، انہوں نے اپنے اپنے فہم کو پیش کیا ہے۔ تو جو بھی فہم ایسا ہو جو زیادہ بہتر ہو، متوازن ہو، اور اس سے اچھی نمائندگی اسلام کی ہوتی ہو، اس فہم کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس میں نہ ضد مناسب ہے نہ جمود مناسب ہے، کہ میان روی کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہر دور میں کچھ ایسے فہم رکھنے والے لوگ ہوں جو نصوص کی، پہلے تو نصوص جو اصلاً قرآن و حدیث میں، پھر جو نصوص صحابہ کے، پھر جو نصوص تابعین کے اور ائمہ مجتہدین کے، ان کی تطبیق میں بھی ذرا وسعت کے ساتھ عمل کی کوشش کریں۔